ورتل القرآن ترتیلا۔ اشاعت القراءت یوٹیوب چینل سے جڑیے اور گھر، آفس اور دکان میں بیٹھے بیٹھے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ سیکھیے اور پڑھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید کے تعلق سے آج کا سبق ہے سورہ اخلاص، اور آج کئی دن کے بعد آپ کے درمیان حاضری ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری طبیعت کچھ خراب چل رہی تھی، الحمدللہ اب بہتر ہے، تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں اور سورہ اخلاص لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ پیج تیار کیا ہے، اس کے اندر تجوید کے تعلق سے جو موٹے موٹے قواعد ہیں ان کو ہم نے رنگ دیے ہیں، آپ ان کو دیکھ کر کے بآسانی تجوید کو سمجھ سکتے ہیں۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قاف اللہ کا لام، ان کو پر کیا جائے گا۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جو پر حروف ہیں ہم نے ان کو ریڈ کلر دیا ہے اور آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں، تو اس میں قاف پر ہوگا، اللہ کا لام پر ہوگا، تو ان کو منہ بھر کے یعنی پر کر کے پڑھا جائے گا۔ نیچے دیا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے پر یعنی موٹا، تو پر کر کے پڑھیں گے۔ قل هو اللہ احد، اور دال کے اندر قلقلہ کریں گے۔ دال کو جب ہم دال کے اوپر وقف کریں گے احد، تو یہ دال ساکن ہو جائے گا، اور دال ساکن ہو جائے گا تو اس کے اندر قلقلہ کیا جائے گا۔ احد، احد، جتنے حروف کے اندر قلقلہ ہے ہم نے ان کو یہ کلر دیا ہے، یہ آسمانی کلر، تو ان کو آپ دیکھ کر کے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ کلام پر، صاد پر، اور دال کے اندر پھر قلقلہ کیا جائے گا۔ لم یلد ولم یولد، یہ لم یلد، لم میم ساکن کے بعد یا ساکن ہے تو اس کے اندر اظہار ہوگا، اور یہ اظہار میم ساکن والا اظہار ہوگا، اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ لم یلد، دال کے اندر قلقلہ کیا جائے گا چونکہ ساکن ہے۔ ولم یولد، ولم یولد، میم کے اندر اظہار کریں گے چونکہ میم ساکن ہے، اس کے بعد یا ہے۔ اظہار شفوی کام ہوتا ہے صرف دو حروف کو چھوڑ کر کے، ایک با کو اور ایک میم کو، تو میم ساکن کے بعد جتنے بھی حروف آتے ہیں ان سب کے اندر ہم اظہار کرتے ہیں، یعنی ان کو وہاں پر ہمیں غنہ نہیں کرنا، جلدی سے ہمیں اس کو ادا کرنا ہے۔ لم یلد ولم یولد، دال کے اندر قلقلہ۔ ولم یکن لہ کفوا احد، ولم یکن لہ، اس میم ساکن کے اندر، اس کے اندر بھی اظہار ہوگا، یعنی اظہار میم ساکن، یہ نیچے لکھا ہوا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ دیکھیے اظہار میم ساکن، اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ اور یکن لہ، یکن لہ، نون ساکن کے بعد لام، اس کے اندر ادغام تام کیا جائے گا۔ ادغام تام یعنی مکمل پورا ادغام کر دیں گے، نون کی اس کے اندر آواز بھی نہیں آئے گی۔ یکن لہ، یکن لہ کفوا احد، یکن لہ نہیں پڑھیں گے اس کو چونکہ ادغام تام یعنی مکمل ادغام کیا جا رہا ہے، تو اس لیے نون کو سائلنٹ کر دیں گے بالکل۔ ولم یکن لہ کفوا احد، کفوا احد، واو کے اوپر دو زبر ہے، اس کو تنوین بولتے ہیں، تو تنوین کے بعد حمزہ ہے، تو اس لیے اس کے اندر اظہار کریں گے، اور اس اظہار کو کیا کہتے ہیں؟ اظہار حلقی، یہ اظہار حلقی۔ احد، دال کے اندر پھر قلقلہ کریں گے۔ تو یہ تجوید کے موٹے موٹے قواعد ہیں۔ سورہ اخلاص دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس طریقے سے آپ بآسانی
تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں۔